آج 14 شعبان شب برات اور جمعرات ایک ساتھ ایسا برسوں بعد ہوتا ہے۔ آج جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھا جائے گا اس گھر کا بچہ بچہ دولت مند بن جائے گا۔ یقین نہیں آتا تو بے شک آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 14 شعبان شب برات جمعے کے دن کا ایسا خاص وظیفہ آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ یہ وظیفہ آپ کی زندگی کی تمام مشکلات کو اور تمام پریشانیوں کو دور کر دے گا اور آپ کی ہر حاجت کو پورا کر دے گا۔ یہ وظیفہ رزق میں برکت کے لیے بہت ہی مجرب ہے۔ جس بھی مقصد کے لیے آپ اس وظیفے کو پڑھیں گے آپ کا مقصد اللہ کے فضل و کرم سے پورا ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے لیے کئی طرح سے رحمتوں اور برکتوں کے دروازے کھولے ہیں۔ حدیث مبارکہ کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ بظاہر چھوٹی چھوٹی نیکیوں پر بڑے بڑے ثوابوں کی بشارتیں دی گئی ہیں۔ اسی طرح کئی ایسے اعمال بھی ارشاد فرمائے ہیں جن کا ثواب تو ہے ہی، ساتھ میں رزق میں برکت اور کشادگی بھی ملتی ہے۔ اس طرح اگر آج آپ یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں تو اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو دولت ملے گی، یعنی کہ اللہ پاک آپ کے لیے ایسے اسباب پیدا کر دے گا کہ آپ کی ہر پریشانی دور ہو جائے گی، آپ کی ہر خواہش پوری ہو جائے گی۔ اس وظیفے کے کمالات دیکھ کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ غیب سے دولت آنے والے ہاتھ آپ کے آس آ جائیں گے۔ آج دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ جس ترتیب سے یہ عمل بتاؤں گی آپ نے بالکل اسی طریقے سے پڑھنا ہے۔ جمعرات کا پورا دن، جمعرات کی پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کو جہاں ٹائم ملے باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا پڑھ سکتے ہیں، آسان سا صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں۔ آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت اور برکت سب سے زیادہ ہے۔ درود ابراہیمی ایک مرتبہ ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ نیا گھر چاہتے ہیں، گھر مانگ لیں۔ آپ گاڑی چاہتے ہیں، گاڑی مانگ لیں۔ بینک میں آپ کی کوئی بڑی رقم چاہتے ہیں، وہ مانگ لیں۔ اپنی بیٹی یا بیٹے کا کہیں اچھی جگہ رشتہ کرنا چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں۔ آپ کی اولاد نافرمان ہے، آپ کو تابع کرنا چاہتے ہیں، نافرمان شوہر ہے، اس کے لیے پڑھ لیں۔ یا آپ اس طرح کریں کہ اکٹھی ساری حاجتوں کی نیت کر لیں۔ الغرض آپ کا جو بھی مقصد ہے اس کی نیت کرنے کے بعد آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جس کام کے شروع میں تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا جاتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کر لی، تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا، تو اب سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ قرآن پاک کی ایک آیت کا وظیفہ ہے۔ اس آیت کو آپ نے اپنی زندگی میں کئی دفعہ پڑھا ہوگا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنیا بھر کی دولت آپ کے قدموں میں آ جائے، آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں وہ سونا ہو جائے، آپ کی ہر حاجت غیب سے پوری ہو جائے، تو آج حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھ کر دیکھیں۔ آپ کی وہ حاجتیں، وہ مقاصد جو کئی سالوں سے پورے ہونے کا نام نہیں لے رہے، آپ نے در در کی ٹھوکریں کھا لیں، لوگوں کے تانے سن لیں، نوکریوں کے لیے سفارشیں بھی کروا لیں، پھر بھی کوئی کام نہیں بن رہا، جہاں چاہتے ہو دھکے کھاتے ہو، اور آپ ایسی زندگی سے تنگ آ چکے ہیں جن نے کی امید تک چھوڑ دی ہے، تو ان سارے مسائل کا حل حسبنا اللہ و نعم الوکیل میں موجود ہے۔ آج یہ ایک آیت پڑھ کر اپنے سارے مسائل حل کروا لو۔ اب آپ نے اس آیت مبارکہ کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل 1 بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 2 بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 3 بار ہو گیا۔ اس طرح آپ نے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 33 بار نہیں 11 بار پڑھنا ہے۔ شعبان کے مہینے کو بہت سے لوگ لاپرواہی میں گزار دیں گے، جس طرح ربیع الاول، ربیع الثانی، حتیٰ کہ رجب کے مہینوں کو بھی لوگوں نے لاپرواہی میں گزارا۔ جو لاپرواہی کرتے ہیں وہ ہمیشہ پچھتاتے ہیں کہ کاش ہم نے ان خاص قبولیت کی گھڑیوں کی قدر کر لی ہوتی، تو آج ہمیں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے نہ پڑتے۔ جو قدر کرتا ہے، جو ان خاص قبولیت کی گھڑیوں میں رب کریم سے مانگ لیتا ہے، وہ کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، آج وہ ماہ شعبان کی 14 تاریخ جمعرات کے دن یہ وظیفہ پڑھتے ہی مل جائے گا۔
جب آپ 11 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام کا وظیفہ ہے۔ وہ صفاتی نام یا رزاقو ہے۔ یا رزاق کا مطلب ہے اے رزق دینے والی ذات۔ جب آپ اب رجب کے مہینے میں یا رزاق پڑھ کر رب کریم سے مانگیں گے تو اللہ اپنے نام یا رزاق کے طفیل رزق کے 300 دروازے کھول دے گا۔ اللہ خالی جھولیوں کو بھر دے گا، تنگ دستیاں ختم کر دے گا۔ اللہ وہاں سے رزق دے گا جہاں سے آپ نے کبھی سوچا نہیں ہوگا۔ یہ شب یا رزاق پڑھ کے توفیل ہوگا۔ اپنی یا رزاق کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ یا رزاق 1 بار ہو گیا، یا رزاق 2 بار ہو گیا، یا رزاق 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے یا رزاق کو آپ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں جس کے ہاتھ میں یہ اسم اعظم لگ جاتا ہے اس کو مانگنا نہیں پڑتا، اس کو بن مانگے مل جاتا ہے، اس کے مقدر کا ستارہ چمک اٹھتا ہے، اس کے گھر کے حالات بہتر ہو جاتے ہیں، اس کی مشکلات پریشانیوں کا غیب سے خاتمہ ہو جاتا ہے۔ صرف 11 بار یا رزاق کو دوسرے نمبر پر پڑھتے ساتھ یا فوری طور پر آپ نے تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ آج کا خاص الخاص عمل ہے۔ آپ نے تیسرے نمبر پر قرآن پاک کی ایک سورت پڑھنی ہے۔ یہ ایسی سورت ہے کہ جسے دولت کا خزانہ کہا جاتا ہے، جسے کامیابی کا راز کہا جاتا ہے، اور آج کی یہ سورت بہت خاص ہے، توجہ کیجئے گا۔ یہ کون سی سورت ہے جو رب کو اتنی پسند ہے کہ اسے پڑھنے والا رب کا لاڈلا بن جاتا ہے، اور رب کا لاڈلا کون نہیں بننا چاہتا۔ ایک بچہ اپنی ماں کا لاڈلا ہو تو ماں اپنے تن من دھن سب بیچ کر اس کی ہر خواہش کو پورا کرتی ہے، اور جب کوئی بندہ رب کا لاڈلا بن جائے جس کی مرضی کے بغیر ایک پتہ بھی نہیں ہل سکتا تو پھر نسلیں آباد ہو جاتی ہیں، رزق اور دولت کا سیلاب آ جاتا ہے۔ آپ نے تیسرے نمبر پر سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ یہ اللہ کی لاڈلی سورت ہے، اللہ کے قریب ہونے کا راز ہے، اور یہ سینے کا راز آج آپ کو بتا رہی ہوں۔ یہ 3 دن یہ راتیں اتنی خاص ہیں کہ اگر آپ اس پورے دن میں کسی بھی وقت وظیفہ پڑھ لیتے ہیں پھر آپ کی ہر منزل آسان ہو جاتی ہے، آپ کے تمام مقاصد میں آپ کو کامیابی ملتی ہے۔ سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ آپ نے سورہ کوثر کو صرف 33 بار پڑھنا ہے۔ صرف 33 بار سورہ کوثر کو پڑھنے سے 7 آسمان اور زمینوں کا رزق آپ کے مقدر میں لکھ دیا جائے گا۔ جو مقاصد جو کئی سالوں سے پورے ہونے کا نام نہیں لے رہے، آج سورہ کوثر پڑھتے ہی فرشتے زمین پر آ جائیں گے، آپ کی ہر حاجت غیب سے پوری ہو جائے گی۔ جب آپ 33 بار سورہ کوثر پڑھ لیں تو اب آپ نے چوتھے اور آخری نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے یہ سب سے خاص بات بتانے لگی ہوں، اس کو دھیان سے سمجھ لیں۔ اب آپ نے چوتھے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ قرآن پاک کی ایک آیت کا وظیفہ ہے۔ آپ نے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کو پڑھنا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ چوتھے نمبر پر آپ نے اس آیت مبارکہ کو کتنی بار پڑھنا ہے سب سے اہم بات بتانے لگی ہوں، توجہ کیجئے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ 1 بار ہو گیا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ 2 بار ہو گیا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے اس آیت مبارکہ کو آپ نے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 100 بار پڑھنا ہے، یعنی ایک مکمل تسبیح 100 دانوں کی آپ نے پڑھنی ہے۔ جب آپ یہ سارے اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے مطابق پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے پھر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے جو عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ عمل کی مکمل ترتیب: آج 14 شعبان جمعرات کے دن سب سے پہلے باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے 3 بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے اور 1 بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور سب سے پہلے آپ نے 11 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنا ہے، پھر دوسرے نمبر پر 11 بار یا رزاق پڑھنا ہے، پھر تیسرے نمبر پر 33 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے، اور پھر آخری اور چوتھے نمبر پر قرآن پاک کی آیت مبارکہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ 100 بار پڑھنی ہے، اور پھر آخر میں 3 بار درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ یہ عمل کرنے کے بعد آپ نے رو رو کر گڑ گڑا کر دعا مانگنی ہے، اپنی ساری حاجتیں مشکلات اللہ کو بتانی ہے، اپنی تمام حاجات کو آپ نے اللہ تعالیٰ سے پورا کروانا ہے اور ساری امت مسلمہ کے لیے آپ نے دعا کرنی ہے۔ ناظرین، اس عمل کی برکت سے
آپ کی تمام پریشانیاں اور حاجتیں پوری ہو جائیں گی۔ یہ وظیفہ آپ کو باوضو حالت میں کرنا ہے۔ یہ وظیفہ آپ کی تمام مشکلات کو ختم کر دے گا اور آپ کے رزق میں اضافہ فرمائے گا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے پاس گئے اور ان کے سامنے شروع سے آخر تک سورہ رحمان پڑھی۔ صحابہ خاموش رہے۔ آپ نے فرمایا، میں نے جنات سے ملاقات کی اور تب یہ سورج جنات پر پڑھی تھی۔ انہوں نے تم سے اچھا جواب دیا تھا۔ جب بھی پڑھتا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ترجمہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تو وہ کہتے ہیں، ہمارے رب، ہم تیری نعمتوں میں سے کسی چیز کو نہیں جھٹلائیں گے، بس تیرے لیے محمد ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ظاہری اور باطنی نعمتوں کے متعلق سوال کیا تو آپ نے فرمایا، ظاہری نعمت اسلام ہے اور باطنی نعمت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہارے بد اعمالوں پر پردہ رکھا ہوا ہے۔ ظاہری نعمت اور صحت، تندرستی اور انسان کے محاسن اخلاق، اور باطنی نعمت معافت اور عقل ہے۔ ظاہری نعمت وہ ہے جو آنکھوں سے نظر آتی ہے، مثلا انسان کا مال اور منصب اور مرتبہ، اس کا حسن و جمال و عبادت اور اطاعت کی توفیق، اور باطنی نعمت انسان کے دل و دماغ میں اللہ تعالیٰ کا علم اور اس پر حسن یقین اور اللہ تعالیٰ کے بندوں سے مصائب اور آفات کو دور کرنا ہے۔ اس صورت میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ 31 بار ذکر فرمایا ہے، اور بار بار اس آیت کو ذکر کرنے کا فائدہ اس آیت کے معنی کو ذہنوں میں راسخ کرنا اور اس کی اہمیت کو جو اجاگر کرنا ہے، کیونکہ جو چیز ہم ہوتی ہے اس کا بار بار ذکر کیا جاتا ہے، اس کی تاکید کی جاتی ہے، اور جس چیز کے ذکر میں لذت ہو اس میں بار بار ذکر کیا جاتا ہے، اور رب کی نعمتوں کے ذکر سے مسلمانوں کو لذت حاصل ہوتی ہے، اسی لیے اس کا بار بار ذکر فرمایا۔ باقی رہا یہ سوال کہ یہ آیت 31 بار کیوں ذکر فرمائی، اس سے کم یا زیادہ کیوں نہیں ذکر فرمائی، تو یہ تعداد ایسی ہے، اس کے لیے خاص تعداد کی حکمت اور اس کے فائدے کو جاننے کے لیے سر کھپانے کی ضرورت نہیں۔ جیسے قرآن مجید کی 114 صورتیں ہیں، اس سے کم یا زیادہ کیوں نہیں ہیں، اس کی توجیہ میں دماغ لڑانے اور دور دراز کی مناسبتوں اور توجیہات کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مسلمان گھرانے میں بحیثیت مسلمان پیدا ہونا ہی سب سے برکت حاصل ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے دکھ تکلیف کو اپنے فضل و کرم سے دور فرمائے، ہم سب کو 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دنیا اور آخرت میں ہمیں کامیابی نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سننا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی بے قبول و منظور عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔